من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے وادی حنین جہاں پر آج الشرائع اس کے کنارے کنارے کہیں آپ دکھائی دیں گے، کہیں آبادی نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو زمین برابر دکھائی دے گی، اور یہ وادی کثرت سے درختوں اور زرخیز علاقے کی آبادی ہے. اس آبادی کو وادی حنین کہا جاتا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنو حوازن اور ثقیف یہ سارے کے سارے لوگ ایک بڑی لمبی تعداد اپنے ساتھ صرف یہی نہیں کہ لڑنے والے لے کر کے آئے، اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے، اپنے اونٹوں کو بھی، گایوں کو بھی اور بکریوں کو بھی ساتھ لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کتنی بڑی فوج. آپ مٹی بیٹی ہے تو کوئی ایسا جا کر وہ مٹی نہ پڑی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر اور مومنوں کے اوپر سکونت نازل فرمائی. وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالی نے ایسی فوج نازل کی جسے کوئی دیکھ نہیں رہے. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام. رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی کا آغاز ابھی کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے والی قسط میں ہم نے سنا تھا کہ فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات پیش آئے اور جن سے مسائل مستنبت ہوئے، تفصیل کے ساتھ شیخ محترم نے ان مسائل کی طرف روشنی ڈالی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی مسماری کی طرف توجہ دی. لات، عزا، منات، یہ ساری جو بت خانے اور بت موجود تھے، ان سب کو ڈھانے اور مسمار کرنے اور ان کے نام و نشاں کو مٹانے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا معائنہ جائزے کے لیے بھیجتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ لوگ بہت ہی اپنی پورے آل اولاد، پوری فوج کے ساتھ، پورے جانوروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیاری فرماتے ہیں. تو ابھی فتح مکہ کے بعد اس کے مسائل اور اس کے بعد بتوں کا انہدام اور اس کے بعد جنگ حنین، اب آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ ہی دیر میں ہم سنتے ہیں. میں بلا کسی تاخیر
فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود حسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اگلی قسط کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو یہ مقدس سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے یا پچھلی مجلس میں بات یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو مکہ مکرمہ سے وادی حنین، جہاں پر آج الشرائع مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر پہلے ایک چھوٹی سی آبادی ایک وادی میں قائم ہے. خاص طور پر ہم لوگ جب طائف کے راستے سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ وادی ملتی ہے، الشرائع لکھا ہوا ہے، اور وہیں سے جدہ کا راستہ کٹتا ہے. یہ ایک لمبی سی وادی ہے اور بہت دور تک گئی ہوئی ہے. یہ وادی گویا طائف اور مکہ کے بیچ میں حائل ہے. اس کے کنارے کنارے کہیں آپ کو پہاڑ دکھائی دیں گے، کہیں آبادی نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو زمین برابر دکھائی دے گی. اور یہ وادی کثرت سے درختوں اور زرخیز علاقے کی آبادی ہے. اس آبادی کو وادی حنین کہا جاتا ہے. اس وادی کو وادی حنین کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنو حوازن اور ثقیف یہ سارے کے سارے لوگ ایک بڑی لمبی تعداد میں، خاص کر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ یہ لوگ 20 سے 30 یا 25 ہزار کی تعداد میں رہے ہوں گے. اتنی بڑی جماعت مسلمانوں کے لیے آج تک شاید ابھی اکٹھا نہیں ہوئی تھی. تو مسلمانوں کے خلاف یہاں جزیرے عربیہ میں، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا تھا، جیسا کہ پچھلی مجلس ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اپنے ساتھ صرف یہی نہیں کہ لڑنے والے لے کر کے آئے تھے، اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اپنے اونٹوں کو بھی، گایوں کو بھی اور بکریوں کو بھی ساتھ لائے تھے. انہوں نے سب بندی ایسے کی تھی کہ سامنے تو لڑنے والی فوج تھی، اس کے پیچھے عورتوں اور بچوں کو رکھا تھا، پھر اونٹوں کو، اس کے بعد گایوں اور اس کے بعد بکریوں کا سلسلہ تھا. گویا اتنی لمبی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی کثیر تعداد میں بیوی اور بچے اور پھر اونٹوں اور بکریوں کی گویا کی ایک ایسا مجمع تھا کہ شاید جزیرے عربیہ نے ایسا مجمع آپ تک دیکھا نہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، کچھ دور تک آہستہ چلے، پھر اس کے بعد تیز رفتاری کے ساتھ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین پہنچنے سے پہلے ایک جگہ رات گزاری. اور پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ رات میں پہراداری کے لیے آپ نے حضرت ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو نماز بالکل بھور میں پڑھی، اور بھور میں پڑھ لینے کے بعد اپنی فوج کو ترتیب دیا. سورج نکلنے سے پہلے ہی ابھی اندھیرا تھا کہ مسلمانوں کی فوج وادی میں داخل ہوئی. مسلمانوں کی فوج وادی میں داخل ہوئی. سب سے پہلے
مسلمانوں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھوڑ سوار تھے اور بنو سلیم کے جو لوگ گھوڑ سوار تھے خالد بن ولید کو ان کی قیادت میں دے دیا گیا تھا. یہ لوگ جیسے آگے بڑھتے ہیں تو بنو حوازن نے یہ چالاکی کی تھی کہ جو بھی چوٹی ہوتی پہاڑ کی، جہاں کہیں بھی پہاڑ، چونکہ وادی جو چلتی ہے وہ سیدھی نہیں چلتی ہے، ظاہر بات موڑ دائیں بائیں رہا کرتا ہے، اور ہر موڑ کے اوپر جہاں کہیں بھی کوئی چھپنے کی جگہ تھی، جہاں کہیں بھی کوئی ٹیلا تھا، ہر ایک کے اوپر اپنے تیر اندازوں کو انہوں نے متعین کر دیا تھا کہ ادھر سے جیسے گزریں ان کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو جائے. تو اور جو فوج سامنے مقابل میں تھی، اچھا مسلمانوں کے لیے ایک اور پریشانی تھی. مسلمانوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ جس طرف سے مسلمان اس وادی میں آ رہے تھے وہاں پر انحدار یعنی ڈھلان تھے، اور ظاہر بات ہے ڈھلان میں اترنے کے لیے خاص طور پر اگر خطرناک وادی ہو تو اس میں ایک اور مشکل پیش آتی ہے. علی کل حال جب مسلمانوں کی فوج آگے بڑھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو جو لوگ سامنے تھے وہ گھنٹوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، صرف منٹوں میں ہے، منٹوں مقابلہ کر سکے، اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے. منٹوں میں مقابلہ کیا، کیا اور اتنے میں وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. ان کا بھاگ کھڑے ہونا تھا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی فوج میں اس بار مسلمانوں کی فوج عام فوجوں سے مختلف تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بار مسلمانوں کی فوج میں سچے مسلمانوں، پختہ ایمان والوں، اور جن کے اوپر ایمان کے کئی سال گزر چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اچھی طرح تربیت پا چکے تھے، ان کے ساتھ ساتھ دو قسم کے اور لوگ شامل تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو ابھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، ایمان، اور اس میں بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ صرف مغلوب ہو کر کے مسلمان ہوئے تھے، دل کی خوشی سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اب جب مسلمانوں کا مکے کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے تو اب بغیر ایمان لائے کوئی چارہ نہیں ہے. تو کچھ لوگ تو یہ تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ ابھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کا صرف ساتھ دینے کے لیے یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے تھے، اور ان کی تعداد 2000 سے 4000 تک تھی، سینکڑوں میں نہیں تھے. اور ظاہر بات 2000 بھی ہوں تو بڑی لمبی تعداد مانی جاتی ہے. یہ اتنے لوگ تھے. تو جیسے ہی کافروں یعنی بنو حوازن میدان چھوڑ کر کے بھاگے، یہ لوگ نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، جو کچھ مال غنیمت تھا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. اور مالک ابن عوف النصری جو ان کا قائد تھا، جو ان کا قائد عام تھا، اس نے اپنے فوجیوں سے کہہ دیا تھا کہ جان توڑ کر کے لڑنا ہے، اس لیے کہ صرف تمہارا لڑنا، اس لیے سوچو کہ صرف تم اکیلے میدان میں نہیں ہو، تمہیں صرف اپنی حفاظت نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت ہے جو انسان کے نزدیک بڑے عزیز ہوا کرتے ہیں. مال کی بات تو چھوڑ دو، لیکن بیوی بچوں کو بھی معاملہ ہے، لہذا جان توڑ کر کے کوشش کرنا اور جیسے سامنے آئیں حملے کر دینا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فوج کا اگلا دستہ حضرت خالد بن ولید کے آگے جب جا رہا ہے، ان میں بہت سے لوگ ایسے جو شامل تھے وہ لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور آگے دیکھے نہیں کیا ہے. آگے بڑھنے کی کوشش کیا اور اس طرف پہاڑوں، دروں، ناکوں پر جو حوازن کے بنو حوازن کے جیالے تیر سنبھالے بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے اوپر تیر کی بارش کرنے لگے. اس کی توقع ان کو نہیں تھی. اور یہیں سے ساتھیوں بات جاننی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. ان کی یہ چال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بعد میں ہوا جب اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ہوا یہ کہ تیر کی بارش ان کے اوپر کرنا شروع کر دیے. اب جب تیروں کی بارش، بلکہ بعض روایات میں ساتھیوں آتا ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ تیروں کی بارش اس کثرت سے ہو رہی تھی اس لیے کہ دونوں طرف ان کے فوجی اور 20,000 سے زائد کی تعداد میں ہیں.
دونوں طرف سے جب ان کے فوجی تیروں کی بارش کرنے لگے تو کہتے ہیں کأنہا رجل جراد، تیر ہمارے اوپر ایسے پڑ رہے تھے گویا ٹڈی کے پر ہمارے اوپر گر رہے ہیں. یعنی اس کثرت سے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو اگلا دستہ تھا ان کی تاب نہ لا کر کے اب پیچھے مڑنا شروع ہوا. اب اس بھگدڑ کی وجہ سے جو سب سے مشکل پیش آئی کہ مسلمانوں کے سامنے سورج تھا، اب گرد اڑنی شروع ہو گئی. اب مسلمانوں کے لیے دائیں بائیں جانے کا کوئی نہیں، دائیں طرف سے تیر آ رہا ہے اور بائیں طرف سے تیر آ رہا ہے اور سامنے دشمن کا اور لشکر ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اندر پیچھے مڑنے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب اس سے پریشان ہو کر کے جو سچے مسلمان تھے وہ لوگ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو ادھر آؤ میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر آؤ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن بھگدڑ اس تیزی کے ساتھ مچی ہے، ان جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے یا جو نئے فوج میں کے اندر شامل ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کی آواز صدا بصہرا ثابت ہوئی، یعنی کہ آپ کی آواز کسی نے سنی ہی نہیں. اور شاید ہی مسلمانوں میں اس وقت آگے جو لوگ تھے کوئی بچا ہو جو زخمی نہ ہوا ہو. حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت زخمی ہوئے، جیسا کہ ابھی آگے اس کا ذکر آتا ہے. اب یہ صورتحال دیکھ کر کے جو کمزور حال مسلمان تھے ان کے حوصلے پست ہوئے. یہ پیچھے بھاگے ہی نہیں بلکہ ان میں بہت سے ایسے تھے، ایسے بھاگے کہ آ کر کے 25-30 کلومیٹر دور، اس سے بھی زیادہ مکہ مکرمہ میں آ کر کے پناہ لیا ہے. اور بعض اور کمزور ایمان والے لوگ تھے بلکہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص کلدہ نامی تھا، وہ کہتا الا بطل السحر اليوم، آج جادو نہیں چل سکا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آج نہیں چل سکا. حالانکہ اس کے بھائی صفوان ابن امیہ جو اس کے ماں ایزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی بیوقوفی نہ کرو، جیت انہی کی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ اس لیے اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنی قوم کی حمیت میں کہا کہ بنو حوازن کا کوئی آدمی ہمیں اپنا غلام بنا کر کے لے جائے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ قریش کا کوئی آدمی ہمیں اپنا غلام بنائے. یعنی بڑی اگرچہ کافر تھے لیکن بڑی عقل مندی کی بات کہی ہے، بڑی عقل مندی کی بات انہوں نے کی. اور اسی طریقے سے ساتھیوں یہی فکر اگر انسان کے اندر ہو تو اتحاد قائم رہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد، چاہے ملکی اعتبار سے ہیں، خاندانی اعتبار سے ہیں، گاؤں کے اعتبار سے ہیں، کہ اپنے بھائی کے خلاف غیروں کی مدد نہ کریں. تم اپنے بھائی کے سامنے چھوٹے بن کر کے رہو، اس سے تو بہتر ہے کافر کے سامنے چھوٹے بن کر کے رہو نا، یہ تو بہتر ہے نا. لیکن یہ فکر آج مسلمانوں سے معدوم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے سامنے بڑے بن کر کے رہیں، چاہے کوئی ہمیں اپنا غلام ہی بنا کر کے کیوں نہ رکھے. لیکن صفوان ابن امیہ نے کیا کہا کہ نہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے ساتھیوں، یہ وقت سے پہلے کی بات ہے کہ صفوان ابن امیہ دور کھڑے تھے اور بار بار اپنے غلام کو بھیجتے تھے کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ میدان کس کے ہاتھ میں ہے، میدان کس کے ہاتھ میں ہے. حتیٰ کہ ان کے غلام نے آخر میں آ کر کے کہا کہ مسلمان عبد الرحمن عبداللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے. لیکن یہ پہلے سے آگے کی بات ہے. علی کل حال دوسرے کچھ اور لوگوں نے کہا کہ اب ایسا بھاگ رہے ہیں کہ سمندر سے پہلے انہیں رکنا نصیب نہیں ہوگا. بلکہ ساتھیوں یہ بھی روایات میں ہم نے پڑھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہاں تک خبر پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے اور مسلمان ان کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امیر بنایا تھا مکہ مکرمہ کے، گورنر بنایا تھا، وہ تھے تو مشکل سے ابھی 22-25 سال کے جوان تھے. عتاب ابن اسید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اے لوگو اگر محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا دین قائم ہے،
محمد کو جس نے بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد، وہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں۔ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اور اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ علی کل حال اس وقت جو سچے مسلمان تھے ساتھیوں، ان کے سامنے یہ ذکر کرتا چلوں کہ کئی پریشانیاں لاحق ہوئی۔ اصل چیز یہ ہوئی کہ مسلمان اپنی اصل کمان کو کھو بیٹھے، اصل جو کمان ہونی چاہیے اس کو کھو بیٹھے۔ اس بھگدڑ کی وجہ سے مسلمان اور تیروں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی فوج تتر بتر ہوگی، ایک جگہ نہیں رہ سکی۔ دوسری پریشانی یہ آئی کہ فوج میں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے گرد اس قدر اڑ رہی تھی کہ راوی کا بیان ہے کہ اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا چھا گیا کہ ہمیں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ظاہر بات ہے، مٹی میں جب گھوڑے دوڑیں گے اور اونٹ دوڑیں گے تو مٹی تو اڑے گی ہی وادی میں۔ تیسری جو مسلمانوں کی پریشانی یہ تھی کہ موسم سخت گرمی کا تھا، موسم سخت گرمی کا تھا۔ آپ جانتے ہیں موسم گرم ہو اور یہاں سے آج دھول اڑنے لگے تو کتنی پریشانی رہتی، نہ باہر رہا جاتا ہے اور نہ اندر رہا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ مسلمان جس طرف جا رہے تھے، رخ کر رہے تھے، سورج سامنے تھا، اور ابھی دوپہر نہیں، صبح کا وقت تھا۔ سورج سامنے رہے تو آگے بڑھنے میں کس قدر پریشانی ہوتی ہے۔ اور ادھر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ حوازن نے ہر طرف سے اپنا مورچہ سنبھال رکھا تھا، وہ ایسے تھے کہ تیر پھینکنے سے بعد نہیں آتے تھے۔ لیکن ساتھیوں یہیں رک کر کے ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالی کو کچھ ایسے خیالات ہیں جو کبھی پسند نہیں ہیں کہ کوئی آدمی اولاً ہمہ دانی کا دعویٰ کرے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم کوئی ایسی جو ہم جانتے ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی انسان خود مختاری کا دعویٰ کرے کہ ہم خود مختار ہیں، جو چاہیں گے ہم کر لیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان بے نیازی کا دعویٰ کرے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک جذبہ کام کہتا رہتا ہے، کبر اور گھمنڈ کا، کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اتنی بڑی برائی ہے ساتھیوں، اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی وجہ سے بروں کے ساتھ اس کا خمیادہ، اس غلطی کے خمیادہ نیکوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آخر اس جماعت میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بتائیے اس سے مبارک جماعت بڑھ کر کوئی مبارک جماعت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس جماعت کے چند لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ہم اتنے زیادہ ہیں، اتنی فوج ہماری ہے، اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ اب ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہ ہم خود مختار ہو گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں، خصوصی طور پر سب سے پہلے رسول اور سب سے آخری رسول کے زبانی یہ کہلوایا ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ أَنِّي مَلَكٌ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ نہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرے ہاتھ میں آسمان اور زمین کا خزانہ ہے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں بے نیاز ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ چیز جہاں اگر پیدا ہو جائے تو اس میں ہمارے یہاں جو ایک مثل ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، یعنی برے خیال والوں کی وجہ سے اچھے خیال والوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چہ جائے کہ آج ہماری جماعت میں مسلمانوں کے اندر زیادہ تر لوگوں کے یہ خیالات ہوں، اور زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس سے دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر مسلمان کامیاب کہاں ہو سکتے ہیں؟ کیسے انہیں کامیابی مل سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی مبارک جماعت دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوئی ہے نہ کہیں پیدا ہوگی، اتنا عظیم انسان نہ دنیا میں کہیں پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ ان لوگوں میں تھوڑا سا یہ خیال، چند لوگوں کے درمیان یہ خیال آیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ لن نغلب من
قلہ، کم ہونے کی وجہ سے آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ بات کہے ہوئے ان کے 2-3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں اپنی جگہ پر اڑے رہ گئے، اڑے رہے. مشکل وقت یہ آیا کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے، بس باقی کوئی آپ کے پاس نہیں تھا. ایسا وقت بھی آیا ہے. عباس آپ کے چچا، ابو سفیان ابن حارث آپ کے چچا بھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ وقت آیا ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی بہادری دیکھیے کہ آپ پیچھے نہیں ہٹے. آپ کہتے رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، دے کر کے رہے گا. وہ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین دیکھیے، اللہ نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا، چونکہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے اس سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کرے گا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں اپنے نسب کے لحاظ سے بھی سچا ہوں اور میں اپنے دعوے کے لحاظ سے بھی سچا ہوں. بلکہ ساتھیوں ایک وقت ایسا آیا کہ آپ خچر پر سوار تھے، گھوڑے پر نہیں تھے. علماء کہتے ہیں یہ آپ کی بہادری ہے. کیوں؟ اس لیے خچر کے اندر وہ بھاگنے کی، اچھلنے اور کودنے کی طاقت نہیں ہوتی جو گھوڑے کے اندر ہوا کرتی ہے. کہ ذرا سا موقع ملا، خطرہ نظر آیا، گھوڑے سے لوگ سوار ہو کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ خچر پر سوار تھے کہ میں بھاگنا نہیں ہے، ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے. تو بسا اوقات اگر آپ کی سواری کو، اس لیے کہ حضرت عبد العباس، حضرت ابو سفیان آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے آگے بڑھ جائیں. اس لیے کہ سارے لوگ تو پیچھے ادھر ادھر مڑ رہے، پریشان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر پڑے اور سواری کو چھوڑ کر کے دشمن کے سے آگے مٹ بھیڑ کے لیے اور لڑنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیا. اتنے میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کو آپ نے حکم دیا کہ عباس اعلان کرو انصار کہاں ہیں، مہاجرین کہاں ہیں. ان لوگوں نے جو بیری کے درخت کے پیچھے آج سے 2 سال کے اندر اندر ہم سے بیعت کی تھی مرنے اور جینے کے لیے، وہ کہاں ہیں. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے بلند آواز تھے، بڑے بلند آواز تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب آواز لگایا کرتے تھے تو ان کی آواز میلوں جایا کرتی تھی. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا معاشر الانصار، یا معاشر المہاجرین، یا اہل بیعت الرضوان. یہ سننا تھا کہ مسلمان اس آواز کی طرف بھاگ پڑے کہ اللہ کے رسول صاحب تو یہاں پر ہیں. اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہ گئی. حتیٰ کہ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر کے ایسے آ رہے تھے جیسے گائے کو اس کے بچے سے کچھ دیر دور کر دو اور پھر چھوڑو تو کتنی تیزی کے ساتھ کیا کچلا جا رہا ہے، کس پر اس کا پیر پڑ رہا ہے، کہاں ہے، وہ بھاگتے ہوئے تیک سے اپنے بچے کے پاس آئے گی. ایسے ہی جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو بھاگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. اور بلکہ صورتحال ساتھیوں یہ تھی کہ اگر کسی کو سواری پر آنے سے پریشانی ہو رہی تھی، سواری بھیڑ کی وجہ سے نہیں مڑ پا رہی تھی، سواری میں اتنی طاقت نہیں تھی زخمی ہونے کی وجہ سے کہ آگے بڑھے، تو اپنی سواری کو اور وہ ہتھیار جو بھاری ہوتا ہے اس کو وہیں چھوڑ کر کے صرف اپنے ہاتھ میں معمولی ہتھیار لے کر کے اس آواز طرح بھاگنا شروع کیے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں 80 اور 100 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. اب جب اتنے لوگ جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جب لڑائی شروع ہوئی ہے اور انہی 80 اور 100 لوگوں نے ساتھیوں کمال دکھایا ہے، انہی لوگوں نے کمال دکھایا ہے. باقی اس لیے کہ سارے لوگ تتر بتر ہو گئے لیکن آپ کے پاس یہی لوگ رہ گئے تھے. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب میدان گرم ہے، تلوار چل رہی ہے، تیریں پھینکی جا رہی ہے، نیزے اور بھالے چل رہے ہیں، آپ اپنے کھچر پر سے اپنے سر کو اوپر کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الان حمی الوطیس،
اب تندور گرم ہوا ہے. الان حمیل وطیس, اب چولہا گرم ہوا ہے. چولہا گرم ہونا کیا ہوتا ہے؟ جب چولہا گرم ہوتا ہے تو روٹی خوب جلدی جلدی پکتی ہے. اب میدان گرم ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب لوگوں کے سر زیادہ کٹیں گے اور گریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب دیکھا کہ اب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. ساتھیو, یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ذرا اس وقت کی مشکل اور پریشانی کو دیکھیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول رہے ہیں. آج ہم آرام سے ہیں, سکون سے ہیں تو شاید نماز پڑھ لیں, لیکن بیمار ہوئے تو نماز کو, اس کا مطلب کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ انسان 2 وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور بھولے نہیں. 2 وقت میں. وہ کون سے وقت ہیں؟ جی, سخت خوشی کا وقت اور سخت غمی کا وقت ہے. عام حالات میں ہر آدمی اللہ اللہ کرتا رہتا, اللہ کی مدد, لیکن ہر سخت خوشی کا موقع جب آ جائے تو, اور سخت غمی کا, تبھی تو شاہ بہادر ظفر نے کہا ہے نا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے خود چاہے کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش آیا تو اللہ کی یاد کو بھول گیا, اور تیش اور غصے میں آیا تو اللہ کا ڈر جاتا رہا. تو یہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا اور اللہ کی عبودیت کا کمال ہے ساتھیوں, اللہ کے بندہ ہونے کا, کہ اللہ تعالیٰ کی بندہ سخت غمی کے وقت میں بھی اور سخت خوشی کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دعا کی, اللہم نزل نصرک, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما. اور یہاں تک آپ نے کہا, اللہم ان تشاء لا تعبد, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی عبادت دنیا میں نہ ہو تو اپنے ان مومن بندوں کو کامیاب نہ کر, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی عبادت کی جائے تو اے اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی مدد فرما. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اے اللہ, یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے مومن بندوں کی دنیا میں مدد کرے گا, آخرت میں مدد کرے گا. اے اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو نازل فرما. یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترتے ہیں, اور سواری سے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی. یہ آپ کا معجزہ تھا, اور ایک موٹی مٹی لے کر کے دشمنوں کی طرف آپ نے پھینکی ہے ایسے, اور فرمایا شاہت الوجوہ, یہ چہرے بدل جائیں. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک بار نہیں, ایک سے زائد بار. دوسری بار آپ کو حضرت علی نے مٹی اٹھا کر کے دیا, ایک بار آپ کو حضرت عبداللہ مسعود نے مٹی اٹھا کر کے دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھیوں مدد کا نزول ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنکڑی پھینکنے کی وجہ سے ایک شخص جو اس میں شریک تھا کافروں کے ساتھ, بعد میں مسلمان ہوا ہے, کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک مٹھی مٹی اس کے آنکھ میں جا کر کے نہ پڑی ہو. ذرا سوچے, اتنی بڑی فوج ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ اتنی بڑی فوج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی مٹی پھینکی ہے تو کوئی ایسا نہیں جس کی آنکھ میں جا کر کے وہ مٹی نہ پڑی ہو. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا, جو شخص ان میں سے ایک بار میں جا کر کے مسلمان ہوا, امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جب مسلمانوں سے مقابلے میں آئے تو مسلمان ہمارے مقابلے میں اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں بکریوں کے دودھ کو دہا جاتا ہے, اس لیے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی. اور کہا اب ہم ان کا پیچھا کرنا شروع کیے. کہا یہاں تک میں چند لوگوں کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سفید پوش کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں, سفید پوش کچھ دکھائی دے رہے ہیں, اور ہماری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں شاہت الوجوہ, بھاگو یہاں سے, بدکو یہاں سے, دور ہو یہاں سے.
کہا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ہار گئے۔ تیسری وجہ ساتھیوں یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنی قوت کو اب اکٹھا کر لیا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اور چاروں طرف اب اس لیے کہ جن لوگوں کو بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے، اب جن لوگ میدان چھوڑنا تھا وہ میدان چھوڑ چکے ہیں، اب میدان میں پکے اور سچے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میدان جب گرم ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے پڑھی کہ ثم انزل اللہ سکینتہ، یوم حنین کو لقد نصرکم اللہ لقد نصرکم ویوم حنین، اللہ نے تمہاری مدد بہت جگہ کی ہے، اور حنین کے موقع پر بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر ایسا وقت مسلط کر دیا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، نہ تمہیں درخت چھپا رہے تھے، نہ تمہیں ٹیلے چھپا رہے تھے، کوئی چیز تم کو پناہ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر اور مومنوں کے اوپر سکونت نازل فرمائی، ان کے دل کو ڈھارس بڑھی، ان کی طاقت اکٹھا ہونے لگی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج نازل کی جسے تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ اسی لیے بہت سی روایتوں میں آتا ہے ساتھیوں، وہ روایت میرے نزدیک صحت کو نہیں پہنچ سکی، کہ جب جنگ کے موقع پر نازل ہوتے ہیں فرشتے تو ان کو مسلمان نہیں دیکھتے، وہ صرف کافروں کو نظر آتے۔ ابھی اسی سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسی فوج نازل کی سے تم دیکھ نہیں رہے تھے۔ لیکن ابھی صحیح حدیث میں گزرا کہ کافر کیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے سامنے اور اللہ کے رسول درمیان کیا دیکھا؟ سفید پوش لوگوں کو دیکھا جو ہمیں جھڑک رہے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں ہی دکھائی دیتے ہیں، کافروں کو دکھائی نہیں دیتے۔ علی کل حال ساتھیوں، اب جب اس طریقے سے ہوا تو اس کا ایک کافروں کے ہارنے کا ایک بڑا ظاہری سبب بن گیا۔ ہوا کیا؟ کافروں کا ایک شخص جو ان کا فوجی کمانڈر، جس کے ہاتھ ان کا جھنڈا تھا، فوجی کمانڈر رہے جن کا جھنڈا تھا، وہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور بھالا، جدھر جاتا مسلمانوں کو زخمی کرتا تھا، مسلمانوں کو زخمی، اور اس قدر مضبوط احاطے میں اپنے ساتھیوں کے گھرا ہوا تھا کہ لوگ اس تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری مسلمان، وہ دونوں اس طاق میں تھے کسی طریقے سے اس تک پہنچ کر کے اس کو مارا جائے۔ حضرت علی اور وہ دونوں آگے بڑھے ہیں اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت علی کو دیکھا تو وہ پیٹھ جیسے پھیرا، یا حضرت علی پیچھے سے آ کر کے اس کے اونٹ کے دونوں کوچوں کو پہلے کاٹ دیا ہے۔ گرا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جیسے گرا، ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ اس انصاری مسلمان نے جا کر کے اس کی گردن کو مار دیا۔ اب یہ کرنا تھا کہ دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایسی بھگدڑ مچی ساتھیوں کہ ان میں جو کافر تھا وہ کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر پتھر اور درخت اور چٹان کے پاس کوئی آدمی موجود ہے جو ہمیں کھدیڑ رہا ہے، جو ہمیں بھگا رہا ہے۔ اور اب مسلمان ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی کہ ان کا پیچھا کرو اور ان کو اس طریقے سے توڑ کر کے رکھ دو کہ اب دوبارہ ان کے اندر جمع ہونے کی طاقت نہ رہے۔ اور ساتھیوں، یہ فوجی اور جنگی حربہ ہے کہ اپنے دشمن کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے کہ دوبارہ ہمارے سامنے وہ ہتھیار لے کر کے آئے، نہیں، ایسے توڑ کر کے ان کو رکھ دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جزوہم جزا، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اب انہیں کاٹ کر کے رکھ دو، کوئی بچنے نہ پائے۔ اور آپ نے یہاں تک بتایا، کہہ دیا کہ دیکھو جو کسی کافر کو اب قتل کرے گا، کافر کا جو سامان ہتھیار اس کے پاس ہے، جانور، وہ سارا کا سارا اس کا ہو جائے گا۔
اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے کاٹا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکیلے انہوں نے 20 آدمیوں کو قتل کیا ہے. کتنا؟ 20 آدمیوں کو اکیلے مارا ہے. اور خیر ساتھیوں، دلچسپ واقعہ اس سلسلے میں اور ہے، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں. اس طریقے سے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ایسا بھاگے کہ اب نہ اپنے بچوں کی ان کو فکر رہ گئی، نہ اپنے جانوروں کی فکر رہ گئی، نہ اپنے مال کی فکر رہ گئی. اب جب جنگ ختم ہوتی ہے، باقی جو لوگ بھاگے تھے دوبارہ واپس آ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا ہے، عورتوں اور بچوں کو اور کچھ فوجیوں کو. جنگ ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ساتھیوں کی تلاش میں چلے. لوگوں سے پوچھا خالد نہیں دکھائی دے رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا خالد بن ولید نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہاں ہے؟ ڈھونڈو تو ڈھونڈ کر کے لاؤ. چنانچہ لوگ انہیں ڈھونڈنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے جانور، اپنے سواری اونٹ گھوڑ، اس کو بیٹھا کر کے اسے ٹیک لگا کر خالد بن ولید ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورا جسم زخمی ہے تیروں سے، اس لیے کہ سب سے آگے تھے نا. تیروں کی بوچھار ان کے اوپر ہوئی اور مشکل سے کھڑے ہو پا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے زخموں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا. بعض روایات میں ہے کہ اپنا لعاب ان کے زخموں پر لگائے، اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ یہی نہیں، پیچھا کرو ان کا. کن کا؟ کافروں کا. حضرت خالد بن ولید کافروں کے پیچھے دوڑے، اور جو ملتا اس کا صفایا کرتے جاتے. تھوڑی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مقتول پڑی ہوئی ہے. ایک عورت، کہا کہ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو بھیجا تیزی سے کہ جاؤ، دوڑ کر کے جاؤ، خالد سے کہو. یہ اسلام کا انصاف دیکھیے ساتھیو، یہ عدل دیکھیے. خالد سے کہو کہ بچوں کو اور عورتوں کو جو میدان جنگ میں شریک نہ انہیں قتل نہیں کرنا ہے. مارا کس کو جائے؟ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے. مارا کس کو جائے؟ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں. آپ نے کہا ما ہادی تقاتل، ایک قتال نہیں کرتی. علی کل حال ساتھیوں، اس جنگ میں جیسا کہ بتایا کہ 2 راؤنڈ تھا. پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن دوسرے راؤنڈ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی. یہ مرحلہ ساتھیوں شام تک چلتا رہا ہے. شام کو جب اندازہ لگایا گیا تو مسلمانوں کو مال غنیمت کتنا ہاتھ آیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ لوگوں کے خیال میں نہیں تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور حکمت تھی. اس لیے مکہ فتح ہوا تو آپ کے ساتھ 1000 جو لوگ یا 1200 جو لوگ آئے ہوئے تھے، انہیں کچھ ملا تو نہیں تھا، مال غنیمت تو کچھ نہیں ملا تھا ان کو، ہے کہ نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوئی کہ کوئی ایسی جنگ ہو جس میں ان لوگوں کو کچھ ملے، مال غنیمت ملے. آپ مانیں گے 1,60,000 درہم چاندی ملی تھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں. کتنا؟ 1000. 24,000 اونٹ ملے تھے. کتنا؟ 24,000 اونٹ. 40,000 سے زائد بکریاں ملی تھی، اور 6,000 عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے. کتنا؟ 6,000. گدھوں، گایوں وغیرہ کا تو شمار کیا ہی نہیں محدثین نے اور مورخین نے. یہ اتنا آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ایک طرف اکٹھا کر کے، ہوا یہ ساتھیوں کہ اب جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں وہ 3 حصوں میں بٹے ہیں. جو لوگ بھاگے ہیں مسلمانوں کے پاس سے 3 حصوں میں بٹے ہیں. ایک بہت بڑی جماعت جو زیادہ تھی وہ طائف میں جا کر کے ٹھہری ہے، اور طائف کا جو قلعہ تھا اس کے اندر وہ قلعہ یا شہر پناہ جو تھی اس کے اندر وہ بند ہو گئے ہیں. دوسری فوج جو ان سے کم تھی لیکن بڑی تعداد میں تھے، یہ وادی اوتاس میں جا کر کے پناہ گزین ہوئے ہیں. وادی اوتاس اگر آپ صحیح طور پر جاننا چاہتے ہیں، یہاں سے اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہوں اس راستے سے، طائف کے راستے سے، تو طائف پہنچنے سے پہلے تقریباً 10-15 کلومیٹر ایک شہر کا بورڈ آتا ہے عشیرہ.
عشیرہ ایک بورڈ آتا ہے، اس کے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے یہ وادی اوتاس ہے، وادی اوتاس ہے، یہاں لوگ تھے، اور ایک تھوڑی سی جماعت طائف اور مکے کے بیچ میں ایک وادی نخلا ہے، وہاں جا کر کے پناہ ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے مسلمان اگرچہ تھکے ہوئے تھے، مسلمانوں میں زیادہ لوگ قتل نہیں ہوئے تھے، مشکل سے 4 6 8 10 ہی قتل ہوئے، لیکن کافروں میں تو بہت لوگ مارے گئے تھے۔ صرف طائف کے بنو ثقیف میں سے 30 آدمی تو میدان جنگ میں مارے گئے تھے، 30 آدمی۔ ذرا سوچیں حضرت ابو طلحہ نے صرف اکیلے 20 آدمیوں کو قتل کیا تھا تو دوسرے لوگ کتنے ہوں گے؟ اور 40 70 آدمیوں کو تو قتل کیا تھا ایک صرف طائف کے لوگوں کو، مسلمانوں کا تعاقب کر کے۔ تو کافروں کے مقتولین کا تو شمار ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں زیادہ لوگ مقتول نہیں ہوئے تھے، البتہ زخمی بہت سارے لوگ ہوئے تھے، تقریباً بہت، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر، حضرت علی، ان تمام لوگوں کو زخم آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے جو تینوں کی جو بوچھار ان کے اوپر بارش ہونے لگی ہے تو اس سے سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ لیکن یہ بھی اب عقل مندی نہیں تھی کہ دشمن کو جیسے ہوتا ہے سانپ کو اس کی دم کو کاٹ کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ عقل مندی نہیں تھی۔ عقل مندی کیا ہے کہ دم تو کٹ گئی ہے، آدھا تو کٹ گیا ہے، لیکن آگے بڑھ کر کے اس کو مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ کے ساتھ وادی نخلا میں بھیجا کہ جاؤ ان کو، وہ گئے، وہاں پر کچھ لوگوں کو قتل کیا اور کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور وادی اوتاس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان کو کمانڈر بنایا۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں، فوج سے مقابلہ ہوا اور مسلمان جیتے۔ البتہ ہوا یہ کہ حضرت ابو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عامر الاشعری، وہ شہید ہو گئے۔ ہوا یہ، ان کے بھتیجے حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے انہیں تیر مارا اور ان کے گھٹنے میں آ کر کے لگا۔ ہم نے کہا چچا یہ کیا ہوا؟ کہا وہ جو دکھائی دے رہا اس نے مجھے تیر مارا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے دوڑا، مجھے دیکھ کر کے بھاگا، تو ہم نے کہا ارے تم مرد نہیں ہے، بھاگ کر کہاں جا رہا ہے؟ اتنا بزدل کہاں آتا کرے مقابلے کے لیے؟ کہا میرے مقابلے میں آتا، اور ہم نے اسے قتل کر دیا، اور اپنے چچا کے پاس آیا اور چچا سے کہا چچا ہم نے آپ کے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کے گھٹنے سے تیر نکالا ہے تو تیر کے ساتھ ساتھ صرف خون ہی نہیں بلکہ پانی، یعنی جو ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر زندہ رہے کہ میرے چچا کا انتقال ہو گیا۔ البتہ انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہنا میرے لیے دعائے استغفار کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا تو آپ ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر واجعلہ فوق کثیر من الناس یوم القیامہ، اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابو عامر کو تو بخش دے اور قیامت کے دن اسے بہت سے لوگوں سے آگے رکھ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی تو دعا کر دیجئے۔ آپ نے کہا اے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے عبداللہ ابن قیس کو بھی بخش دے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وادی نخلا میں دشمنوں کی جو فوج بھاگ کر کے گئی تھی ان کا خاتمہ کس نے کیا؟ حضرت زبیر ابن عوام نے۔ اور وادی اوتاس کو کہاں گئے؟ حضرت ابو عامر اشعری۔ اور وادی اوتاس میں یا روایات کے اختلاف کی بنیاد پر وادی نخلا میں عرب کا مشہور شاعر درید ابن سمہ، جس کی عمر 130 یا 160 سال تھی، اس کو صرف ہودج میں رکھ کر کے لے آیا گیا تھا۔ دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص اسے قتل کرنے کے لیے دوڑا، اس کی نکیل پکڑ لیا، اس نے سمجھا کہ اس میں کوئی عورت ہے اس کے ساتھ، لیکن اندر سے بولتا ہے کہاں لے جاؤ گے؟ دیکھتا ہے کہ ایک تو بوڑھا کوشت مرد ہے، میں اسے کیا کروں گا؟ تو اسے قتل کرنا چاہا، اور عرب کا مشہور شہسوار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ قتل ہوا ہے تو اس کا پیچھے کا حصہ ایسے ہو گیا جیسے چمڑا، بالکل مردہ چمڑا نہیں ہوتا،
کہا گھوڑے پر اور ننگی پیٹھ گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے، ننگی پیٹھ گھوڑے پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے پیچھے کا چمڑا جو ہے دور کا اس طریقے سے ہو گیا تھا، بالکل چپٹا ہوا، بالکل مردار چمڑے کے طریقے سے. تو کہا کہ وہ وہاں پر درید ابن سما مشہور شاعر عرب کا ہے اور شہسوار، وہ وہاں پر قتل ہوا. لیکن جو دشمن کا سب سے بڑا مرحلہ تھا وہ کیا تھا؟ طائف کا تھا. طائف جانتے ہیں آپ لوگ، عرب کا خصوصاً حجاز کا اور خصوصاً مکہ کے ارد گرد کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا تھا. ایک پہلا شہر کون تھا؟ مکہ مکرمہ، دوسرا طائف. اسی لیے مکہ کے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ یتیم اور فقیر بچے کو اللہ نے نبوت دی ہے، ان کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے. کتاب تو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ دونوں شہر جو ہے مکہ اور طائف، ان دونوں شہر کے کسی عظیم سرکردہ انسان کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو طائف بڑا مشہور شہر تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہوئے ہیں تو کہاں گئے ہیں پہلے آپ؟ جی طائف گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولا تو طائف اس کے آب و ہوا کے لحاظ سے بڑا بہترین شہر مانا جاتا تھا. آج بھی جانتے ہیں وہاں گرمی، سخت گرمی کے موسم میں ساتھیوں وہاں ٹمپریچر 20 سے 30 کے درمیان میں رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. کتنا؟ 20 سے 30. تو اس یہاں کی بھی آج جانتے ہیں گرمی کے موسم میں جو حکومت رہتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ حکومت کے لوگ طائف میں جاتے ہیں. اور بڑا ہی زرخیز باغات والے علاقہ، حتیٰ کہ مکہ کے بہت سے لوگوں کے باغات طائف میں تھے. آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی میں جب زخمی ہوئے تھے تو کہاں پناہ لیے تھے؟ عتبہ کے باغ میں آ کر کے. اور مکے کیا ہے کہ نہیں؟ تو مکے باغ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف کی طرف بڑھتے ہیں. ظاہر بات پریشانی تو تھی، مسلمان پریشان تھے، زخمی تھے، لیکن ظاہر بات دشمن سے نپٹنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا مشہور راستہ نہیں لیا نزدیک والا کہ طائف صرف کتنا کلومیٹر پڑتا ہے، 90 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر، نہیں. آپ نے دور کا راستہ لیا اور جنوب کی طرف سے آئے. کیوں؟ اولاً تو یہ راستہ آسان ایک وجہ، اور دوسری وجہ ہے تاکہ جنوب کی طرف سے کوئی طائف والوں کو نہ ملے. طائف والوں کو یہ شبہہ تھا اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ آپ ہمارا رخ کریں گے، لہذا جلدی 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 سال بھر کا سامان، کتنا؟ کھانے پینے کے لیے سال بھر کا سامان اپنے شہر کے اندر انہوں نے جمع کر لیا اور ہتھیار سے. اور معروف تھا طائف کی کچھ ایسا پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے کہ اس کے اوپر دشمن کا قبضہ جلدی نہیں ہو سکتا. علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے. تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 شوال سے پہلے یا 20 شوال کو آپ طائف پہنچے تھے. 20 شوال کو، 10 شوال کو جنگ شروع ہوئی تھی کون؟ حنین کی. اور یہ 10 دن اس درمیان میں لگے، ادھر بھیجنا اور ادھر بھیجنا. اور 20 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے تھے؟ طائف پہنچے تھے. اور جہاں پر آج مسجد عباس، اگر آپ لوگوں کو طائف جانا ہو پتہ لگائیں گے تو معلوم ہوگا مسجد عبداللہ ابن عباس، مسجد عبداللہ ابن عباس جہاں پر بنی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنا خیمہ لگایا تھا. بعد میں اہل طائف جب مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنا خیمہ رکھا تھا وہ کیا ہے؟ وہیں پر انہوں نے ایک مسجد بنا لی. اصل میں دیکھیے طائف کا اصل مقصد جو تھا، آپ کو طائف والوں سے قتال کرنا نہیں تھا، صرف طائف والوں کو یہ سبق دینا تھا اور یہ متنبہ کرنا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر طائف میں چلے آئے ہو تو ہماری پہنچ سے دور ہو. ہم جب چاہیں گے طائف کے اوپر حملہ کر کے تمہارے ساتھ نپٹ لیں گے. اور اہل طائف چونکہ بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ جمع تھے، لہذا ظاہر بات ہے ان کو ساتھ نپٹنا ضروری تھا. مسلمان ہفتوں جنگ کرنے کے بعد تھکے ہوئے تو تھے ہی، اب ہفتوں طائف والوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کامیابی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے. بلکہ مسلمان جس طرح کر قریب جانا چاہتے ہیں تو طائف والے ان کے اوپر تیروں کی بارش کرتے ہیں، یہاں تک کہ
اتنے مسلمان شہید ہوئے جتنے مسلمان غزوہ حنین کے اندر نہیں شہید ہوئے تھے. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اس بار مسلمانوں نے پہلی بار طائف پر حملہ کرنے کے لیے ٹینک کا استعمال کیا. عربی میں دبابہ کہتے ہیں. ہوتا کیا تھا, پہلے موٹے چمڑے اور کئی چمڑے کا ایک چھوٹے سے گاڑی بنائی جاتی تھی, اور جیسے بیل گاڑی کی پہیا جو ہوا کرتی ویسے اس پہ پہیا رہا کرتی تھی. اندر سے اس کو رہ کر کے نیچے بیٹھ کے اس کو دھکا دے کر کے لے جایا کرتے تھے. تو یہ لے کر کے مسلمان گئے, تقریباً 12 مسلمان اس میں تھے, اور اسے طائف کے سور جو تھے اس کے قریب پہنچے تاکہ طائف کے جو سور ہے اس میں نقب لگائیں, اسے توڑیں. لیکن طائف والے بھی اتنے بیوقوف نہیں تھے. انہوں نے کیا کام کیا کہ چمڑے کو چمڑے ہی کے ذریعے توڑا. وہ کیسے؟ چمڑا اور لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے اسے خوب گرم کرتے, اور گرم کر کے جہاں پر یہ دبابہ کھڑا تھا اس پر شہر پناہ سے ڈال دیتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ چمڑا ہے نا, چمڑا جلنا شروع ہو جاتا. اب مسلمانوں نے کیا کیا, جب اس سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیا. اس سے کئی مسلمان زخمی ہوئے اور بعض اس میں شہید بھی ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ورغلایا, کہا جو آدمی آج کے دن اللہ کے راستے میں طائف والوں پر تیر پھینکے گا فلہو درجۃ فی الجنہ, اسے جنت میں ایک مقام ملے گا. صحابہ کرام کوشش تو بڑی کوشش کیے, بڑی بہادری کیے, لیکن چونکہ طائف والے بڑے مضبوطی سے محصور تھے, لیکن کوئی صورت نکل نہیں پا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اور سوچا. وہ کیا کیا کہ چونکہ طائف والوں کے جو انگور کے باغات تھے وہ کہاں تھے؟ باہر کی طرف تھے. آپ نے کیا کیا, کہا کہ ایسا کرو اس باغ کو آگ لگا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کام شروع کیا طائف والے شور کرنا شروع کیے, کہے کہ کم سے کم باغوں کو تو نہ جلائیے, وہ اگر ہمارے کام نہیں تو آپ لوگوں کے کام تو آئے گی, اس کا کیا گناہ ہے, اسے چھوڑ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, اور مشورے کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں, طائف کو فتح کیے بغیر ہم واپس چلتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں تھی, یہ بات مسلمانوں کو پسند نہیں تھی. لیکن جانتے ہیں ساتھیوں, اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے وہ ہر چیز پر غالب رہا کرتی. اور یہیں پر سوچنا چاہیے ساتھیوں کہ اللہ کے رسول اور اللہ کا جو حکم ہو وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, بظاہر چاہے جتنا نقصان ہو, ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے. اگر اللہ اور رسول کوئی رخصت اجازت دیتے ہیں اسے ہمیں قبول کر لیں, اس کے نہ قبول کرنے ہمارا کیا ہے؟ نقصان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اعلان تو فرمایا کہ ہم کل چلنے والے ہیں, لیکن مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اتنی محنت کیا اور بغیر فتح کیے چلے چلیں گے؟ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی, تمہاری یہی راہ ہے. تو دوسرے دن نکلے اور بہادری سے قوت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے تو طائف والے اور قوت کے ساتھ ان کے اوپر تیر برسانا شروع کیا. بہت سارے لوگ زخمی ہوئے, حتیٰ کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں پر بد دعا کیجئے. لیکن ذرا سوچیں, جس ذات نے طائف پر اس وقت بد دعا نہیں کی تھی جب بہت کمزور تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ساتھی کوئی نہیں تھا, تو اب بد دعا کرے گا جب آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد ہو گئی ہے. آپ نے کہا اللہم اہد ثقیف, اے اللہ تعالیٰ ثقیف کو ہدایت دے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بد دعا کیجئے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طائف کو, اہل ثقیف کو ہدایت دے. علی کل حال دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا اعلان کیا تو مسلمان بڑی خوشی سے واپس ہونے کے لیے تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کے ہنسا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 15 دن احاطہ کرنے کے بعد واپس آئے. اور واپس کہاں آئے, یہ بات میں بھول گیا تھا کہنے کے لیے کہ جو مال غنیمت ملا تھا, مال غنیمت جو ہے اسے فوجیوں میں تقسیم کر دیا, لیکن آپ نے تقسیم نہیں کیا. جو مال غنیمت اونٹ, چاندی اور بکری وغیرہ کی شکل میں تھا اسے تو آپ نے جعرانہ میں رکھا. جعرانہ معلوم ہے نا, جعرانہ مکے سے طرف آپ لوگ جانا چاہیں تو جہاں پر وہ چیک پوسٹ ہے کہ اس کے بعد ہے کہ یہاں سے کافر کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے,
اس سے بائیں طرف جو علاقہ ہے وہ جعرانہ، بورڈ پر لکھا ہوا ہے جعرانہ. یہ حرم، حدود حرم سے کیا ہے؟ باہر ہے. اس کے فوراً بعد سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے. اب تو آہستہ شہر یہاں تک پہنچ آیا ہے، شہر پہنچ آیا ہے. تو آپ نے یہ وادی حنین کے بالکل آخری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان جانوروں کو جمع کر دیا، وہ مال غنیمت کو. اور جو قیدی عورتوں اور بچوں کی شکل میں تھے انہیں کہاں رکھا؟ مکے کے اندر بھیج دیا. روایات میں آتا ہے ساتھیوں، مکے کے اندر کوئی گھر خالی نہیں رہ گیا تھا جو بھر نہ گیا ہو. اس لیے کہ 6000 لوگ اس وقت، مکہ اتنی بڑی آبادی کہاں رہی ہوگی؟ 6000 لوگ جہاں پر پہنچے تو کوئی گھر نہیں رہ گیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 ذی القعدہ کو، تقریباً 25 ذی القعدہ کو جعرانہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ دن وہاں ٹھہرے رہے، اور آئے تو وہاں پر آپ ٹھہرے رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا اس بات کا کہ ہو سکتا ہے حوازن کے لوگ مسلمان ہو کر کے آ جائیں. اور کیونکہ ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ لوگ تھے. وہ کون تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قید ساتھ تعلق رکھنے والے بھی کچھ لوگ تھے. اس لیے کہ بنو حوازن کا ایک حصہ بنو سعد ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی مدت گزاری تھی. آپ نے دودھ پینے کی مدت گزاری تھی، اس لیے آپ کو ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے ایک تعلق بھی آپ کا ان کے ساتھ تھا. لہذا آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں جلدی نہیں کی، انتظار کیا. اور روایات میں آتا ہے ساتھیوں کہ ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ماں بھی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا. حالانکہ علماء کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، الادب المفرد میں. اور یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر کے ان کے لیے بچھا دیا. پوچھا گیا کون ہے تو کہا گیا کہ یہ ان کی رضائی ماں ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی دوسری شریک بہن بھی اس میں موجود تھی، شیمہ جن کا نام تھا، شیمہ. وہ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، اس لیے کہ جو ٹولہ آپ نے بھیجا گرفتار کرنے کے لیے، ٹولی وہ گرفتار کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے اوپر رحم کرو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. تو کیسے ان کی بہن ہو گئی؟ کہا جا کر کے اپنے نبی سے بتاؤ کہ میں ان کو ایک بار گود لی ہوئی تھی اپنے پیٹھ کے اوپر، تو انہوں نے مجھے دانت کاٹ لیا تھا، اس کا نشان اب تک باقی ہے، اس کا نشان اب تک باقی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئی ہیں تو آپ نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو. تو ایسے لوگ تھے جن سے آپ کے تعلقات تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے. ذرا ساتھیوں سوچئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بھی تعلق رکھتا ہے اس کو آپ کی برکت حاصل ہوتی ہے. تو جو آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی سچی پیروی کرے، اسے آپ کی برکت کیسے حاصل کیوں نہیں ہوگی؟ قیامت دن کیوں نہیں ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے ہفتے 10 دن تک. جب وہ لوگ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. اور اس بار مال غنیمت میں عجیب آپ نے انداز اپنایا، عام لوگوں سے ہٹ کر کے، عام طریقے سے ہٹ کر کے. عام طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک 5واں حصہ نکال کر کے جو لوگ جنگ میں شریک ہوتے تھے ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ کچھ تقسیم نہیں کیا. آپ نے جو بڑے بڑے سردار تھے اور ابھی یا تو نئے مسلمان ہوئے ہیں یا مسلمان نہیں ہوئے ہیں، آپ نے انہیں دینا شروع کر دیا. مثلا صفوان ابن امیہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اعارہ کے، مگنی کے، آپ نے ان سے زرہیں لی تھی، 300 زرہیں. آپ نے ان کو 300 اونٹ دیے. کتنا؟ 300 اونٹ دیے. حضرت ابو سفیان کو آپ نے 100 اونٹ دیا. سہیل ابن عمرو کو 100 اونٹ دیا. آپ نے حکیم ابن حزام کو پہلے 100 دیا، پھر اور مانگا تو 100 اور دیا، پھر اور مانگا تو 100 اور دیا، اور مانگا تو آپ نے کہا حکیم یہ مال میٹھا ہے اور ہرا بھرا ہے، یہ دنیا میٹھی ہے اور
ہری بھری ہے. یہ دو صفت آپ نے کیوں استعمال کی ہے؟ اس لیے کہ جو چیز میٹھی ہوتی ہے وہ زبان کو اچھی لگتی ہے، اور جو چیز ہری بھری ہوتی ہے وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے. تو آپ نے کہا دنیا کیا ہے؟ یہ مال میٹھا ہے اور ہرا بھرا ہے. جو آدمی اس کی لالچ کرے گا وہ کبھی بھی آسودہ نہیں ہوگا. حکیم نے حزام نے اسی وقت کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. میں یہ عہد کیا، اور پھر کسی کے سامنے کبھی زبان، بلکہ حضرت ابو بکر و عمر اپنے زمانے میں رضی اللہ عنہ، اپنے زمانے میں انہیں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن حکیم نے حزام لینے سے انکار کر دیتے تھے. علا کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اس طریقے سے تقسیم کیا، بلکہ مہاجرین کو کچھ دیا بھی، لیکن انصار کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. انصار کو، اور لینے والوں کا تو تانتا بچ گیا تھا. اس لیے جب بادیہ کے علاقے کے لوگ، بدو کے لوگ جب سنے کہ ہاں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ آپ کو فقر کا خوف نہیں رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے. یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک درخت کے نیچے آپ کو سمجھیے کہ دبا کر کے لے کر گئے، آپ پر چڑھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی چادر درخت کے کانٹے سے اڑی اور اس پر اٹک گئی، آپ ننگے بدن ہو گئے. اور آپ نے کہا اللہ کے بندو، یہ جو کچھ میرے پاس ہے، اگر میرے پاس اس وادی کے درختوں کے برابر بھی سونا ہو، درختوں کی ڈالیوں کے برابر بھی سونا ہو، تو میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا. مجھے تم بخیل نہیں پاؤ گے. بلکہ کچھ بدبخت و بدو کے لوگ ایسے تھے. ساتھیوں باتیں بہت ہے کہنے کی، لیکن وقت کی تنگی ہے. کچھ ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگے، آپ نے کچھ دیا تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، فلاں کو تو اتنا دیا، مجھے اتنا نہیں دیا. لوگوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول فلاں ایسا کہہ رہا ہے. کہا جاؤ کہنے دو، جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا ہے. بلکہ دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا، مسند احمد کے اندر ہے، بلکہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے کہا، بدو نے آپ سے کہا کہ اے محمد، یہ بھی رسول اللہ نہیں کہا، اے محمد اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دے دیے. آپ نے کہا ابشر ابشر، جیسے یہاں کا لہجہ ہے نا، ابشر یعنی ٹھیک ہے انشاءاللہ، خوشخبری ہو تمہیں دیتا ہوں. ایک بار دو بار کہا کہ آپ کے ابشر کتنے ہیں، کتنا میں لے کر ان کو کیا کروں گا، میں مجھے ابشر نہیں چاہیے، مجھے دیجیے لے کر کے. آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ایک صحابی اور ہے جنہیں ان کا نام بھول رہا ہے، مجھے ان کا نام بھول رہا، ان سے کہا کہ اس بدو نے تو بشارت قبول نہیں کی، تم لوگ بشارت قبول کر لو. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بشارت کو قبول کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی منگایا، اس میں اپنے دستے مبارک کو اور چہرے مبارک کو دھولا اور کہا اس سے پی لو، خوشخبری ہو تمہارے لیے. وہ دونوں پینے لگے. ادھر پیچھے خیمے کے ساتھ ام سلمہ، اس جنگ میں آپ کے ساتھ آپ کی دو بیویاں تھیں، حضرت ام سلمہ تھیں اور ایک اور بھی آپ کے ساتھ تھیں. انہوں نے کہا ارے اپنی ماں کے لیے بھی تو کچھ چھوڑو نا، سارے نہ پی جاؤ تم لوگ. تو کہا جو کچھ بچا ہوا تھا ہم لوگوں نے انہیں دے دیا. تو کہنے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے یہاں تک کیا، حتیٰ کہ آپ نے لوگوں کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ بعض صحابہ کے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ اب اللہ کے رسول ہمیں کچھ دیں گے ہی نہیں. انہی میں انصار بھی تھے. آپ کو معلوم یہ ہوا کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہاں گردن کٹانے کا معاملہ آتا ہے تو ہماری گردن کٹتی ہے، جہاں پر تلوار چلانے کا معاملہ آتا ہے تو ہم ہوا کرتے ہیں، اور جب مال دینے کا معاملہ آیا تو اپنے خاندان والوں کو دیا. آپ نے یہ بات سنی اور آپ کو اچھا نہیں لگا. آپ نے ایک خیمے کے اندر کہا انصاری جتنے ہیں سارے لوگوں کو جمع کرو، اور کہا اس میں انصار کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ کیا اس میں انصار کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، لوگوں نے کہا کوئی اور نہیں، البتہ یہ ہے کہ ہمارے بھانجے اس میں ہوں گے. کہا چلو بھانجا بھی اسی قوم کا مانا جاتا ہے. اور آپ نے کہا اے انصار کے لوگوں، یہ کیا باتیں میں تم سے سن رہا ہوں، تمہارے بارے میں سن رہا ہوں.
بڑے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں ہر ایک کی رائے نہیں, کچھ نوجوان لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے. آپ نے کہا اے انصار کے لوگوں یہ بتاؤ تم لوگ آپس میں لڑتے نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اکٹھا کر دیا. لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے. کہا کیا تم لوگ گمراہی پر نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے ہدایت دے دی. کہا اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے. کیا تم لوگ محتاجی کی حالت میں نہیں تھے, اللہ نے میرے ذریعے بے نیاز کر دیا. کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ احسان مند ہے, زیادہ احسان کرنے والے ہیں. آپ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ساری دنیا کے لوگوں نے آپ کو بھگایا, ہم نے پناہ دی ہے, لیکن یاد رکھو تمام لوگوں کی مثال اوپر کے کپڑے کی ہے اور انصار کی مثال نیچے والے کپڑے کی ہے. یعنی انصار کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہے. سن لو, اگر ساری دنیا کے لوگ اس طرف جائیں گے اور انصار اس طرف جائیں گے تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. سن لو, اگر ہجرت میرے اوپر مقدر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے انصار کے درمیان پیدا کرتا. اور سن لو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اپنے گھر اونٹ اور بکریاں لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا. روایات میں آتا ہے کہ ساتھیوں انصار اس قدر روئے ہیں کہ ان کے داڑھیوں کے بال تر ہو گئے اور کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی دوسرا نہیں چاہیے. علی کل حال ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, باتیں تو بڑی لمبی ہیں لیکن میں آج اس کو ختم کر کے اختصار کے ساتھ یہ بات میں پوری کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دیر انتظار کرنے کے بجائے مال غنیم تقسیم کیا. مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کیے تھے کہ آپ کے خصوصاً بنو سعد کے لوگ, ان کے 9 آدمی آپ کے پاس آتے ہیں. کتنا؟ جن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے رضائی چچا بھی تھے. کون؟ آپ کے رضائی چچا بھی تھے. اور ان کا مشہور شاعر زہیر ابن سرد بڑا بہترین شعر کہنے والا تھا, وہ بھی آیا اور ایک لمبی تقریر کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور ایسی تقریر کی ساتھیوں کہ لوگوں کے دل دہل گئے. اور اس نے تقریباً 15-20 اشعار کے اوپر مشتمل ایک قصیدہ پڑھا تھا. وہ عرب کے بہترین قصیدوں میں ہے. کاش کہ اگر آپ عربی کو سمجھتے ہوتے تو وہ جتنا دلچسپ قصیدہ ہے اور لوگوں کو رلا کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ قصیدہ میں آپ لوگوں کو سناتا. انہوں نے جو بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو لوگ گرفتار ہیں اور قیدیوں میں ہیں ان میں آپ کی مائیں اور بہنیں بھی ہیں, یعنی رضائی مائیں اور بہنیں, اس میں آپ کی خالائیں اور پھوپھیاں بھی ہیں. ہمارے اوپر یہ صورتحال آئی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم لوگ اپنی گزارش لے کر کے کسی شام کے یمن کے بادشاہ کے پاس جاتے تو وہ بھی رحم کرتا. تو ان کے خطیب حضرت زہیر ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ, جو ان کے خطیب بن کر کے آئے تھے, انہوں نے ایک بہترین سا قصیدہ پڑھا جو اپنے معانی اور اپنے اسلوب کے لحاظ سے بہت ہی نرالا ہے. کاش کہ اگر آپ لوگ اسے سمجھ سکتے تو میں پڑھ کر کے سناتا. اس کے 2 اشعار یہ ہیں, وہ کہتے ہیں امن علینا رسول اللہ فی کرم فانک المرء نرجوہ وندخر. اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر احسان کیجئے, کرم کیجئے, اس لیے کہ آپ ایسے ہیں جس سے امید رکھی جاتی ہے, جس سے توقع اچھی رکھی جا سکتی ہے. امن علی بیضۃ قد عاکھا قدر ممزق شملھا فی دہرھا غیر. اور آخر میں جو انہوں نے شعر پڑھا ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو پسیج کر کے رکھ دیا ہے, لوگ رونے لگے ہیں. انہوں نے کہا تھا امن علی نسوۃ قد کنت ترضعھا واذ یزینک ما تأتی اذ فوک یملؤہ فی محضھا درر. ان عورتوں پر آپ احسان کیجئے جن کی چھاتیوں سے آپ منہ بھر کر کے موتی کے طریقے سے دودھ پیا کرتے تھے. لا تجعلن کمن شالت نعامتہ واستبق منا فانا معشر زہر. آپ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ بنائیے جن کے امور منتشر ہو چکے ہیں. آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے, اس لیے آپ سے امید کی جاتی ہے. یہ شعر انہوں نے پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شعر ہمارے سامنے پڑھا ہے ابھی ظہر کی نماز کے بعد لوگوں کے سامنے پڑھ دینا تاکہ میں لوگوں سے یہ بات کہہ سکوں. اور یہی حکمت تھی کہ آپ نے جنگ کے فوراً بعد آپ نے مال غنیمت تقسیم
نہیں کیا. آپ طائف چلے گئے اور طائف سے آنے کے بعد بھی آپ نے انتظار کیا اور کہا کہ اب تمہیں اختیار ہے دو میں سے ایک چیز کا, یا تو مال لے لو یا تو اپنے اہل و عیال کو لے لو. حالانکہ تقسیم ہو چکا تھا, یا تو مال لے لو یا تو اہل و عیال لے لو. ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو مال نہیں چاہیے بلکہ اہل و عیال چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہمارا اور جو بنو ہاشم کا ہے وہ تو تمہارا ہے, لیکن ظاہر بات یہ مال غیروں میں تقسیم ہو چکا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. ظہر کی نماز کے بعد تم کھڑے ہو کر کے جو بات ابھی تم نے میرے سامنے کہی ہے اور جو قصیدہ میرے سامنے پڑھا وہ قصیدہ لوگوں کے سامنے پڑھنا. چنانچہ ظہر کے بعد وہ کھڑے ہوئے, زہیر ابن سرد توبہ کر کے اور مسلمان ہوئے اور وہ قصیدہ پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو میرا اور بنو ہاشم کا ہے وہ واپس کرتے ہیں. یہ سننا تھا کہ جتنے سچے مسلمان تھے, کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ دے رہے ہیں تو جو میرے حصے میں آئے ہیں وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں. البتہ کچھ بدو لوگ تھے جنہوں نے دینے سے انکار کیا, جنہوں نے دینے سے, عیینہ ابن حصن اور یہ لوگ تھے انہوں نے دینے سے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نہیں دیتا ہے ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ واپس کر دے, اور پہلی بار جہاں ہمیں مال آئے گا تو ایک آدمی کے بدلے 6 اونٹ ہم دیں گے. کتنا؟ ایک آدمی کے بدلے 6 اونٹ. اس حکمت سے تمام قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا, تمام کو واپس کیا. اس سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے احرام باندھ کر کے عمرہ کیا. آپ نے جعرانہ ہی سے احرام باندھ کر کے آپ نے, اس لیے کہ مکہ میں احرام باندھ کر کے آپ نہیں گئے تھے. جعرانہ سے احرام باندھے اور رات کو احرام باندھے تھے, رات کو شام کو احرام باندھ کر کے گئے. رات میں آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور وہیں سے واپس آنے کے بعد مدینہ منورہ کے لیے آپ روانہ ہوئے. اور مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کے آخر میں یا ذی الحجہ کے ابتدائی حصے میں شروع ہوئے پہنچے. البتہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا تھا؟ عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کی قیادت یعنی بطور گورنر کے طور متعین کیا, اور معاذ ابن جبل کو وہاں پر چھوڑا تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں. دین کی, اس لیے کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, انہیں کچھ علم نہیں تھا, دین کی تعلیم دیں. یہ عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان تو ہوئے تھے لیکن اپنے ایمان کے بڑے پختہ تھے اور دین کے بارے میں, حق کے بارے میں بڑے سخت تھے. بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اولاً تو بڑے زاہد تھے. یہ ایک بار راوی کہتے ہیں کہ مکے میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں امیر ضرور ہوں مکے کا, لیکن ہم نے یہاں کے مال کو اپنے اوپر ایک پائی بھی خرچہ نہیں کیا ہے. صرف یہ میرا جو غلام ہے اسی کو ہم نے ایک جوڑا کپڑا پہننے کے لیے دیا اور باقی کچھ خرچ نہیں کیا. اور دین کے بارے میں سختی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو زبردستی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھانا مجبور کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا ہے. اور چند دنوں کے بعد جب حج آیا ہے تو مسلمانوں کو لے کر کے اسلامی طریقے پر انہوں نے حج کیا ہے. کافر بھی حج کر رہے تھے, یہ پہلا حج تھا جو مسلمانوں نے کیا. عتاب ابن اسید, اور یہ پہلے امیر حج تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جن کو امیر حج بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5-3 مہینے مکہ مدینہ منورہ سے دور رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اس طریقے سے مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا اور مکہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہے, اب اس طریقے سے وہ اور اس کے ارد گرد بھی اب مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا. اس علاقے میں صرف طائف ایک شہر تھا جو ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا, لیکن آگے بات آئے گی کہ رمضان بھی نہیں گزرنے پایا کہ رمضان میں اہل طائف کا وفد مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ آیا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے, ہم سارے کے سارے لوگ مسلمان
ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی سیرت سے محبت، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آپ کے ساتھ قیامت کے دن اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، آپ کی سنت پر زندہ رکھے۔ ہمارا آپ کا انتقال ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی پر ہمارا آپ کا انتقال ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔